إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة في الضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، ہم پوری کائنات میں ہر مخلوق سے افضل ہیں، اشرف ہیں، مگر اس کے باوجود اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، دردوں میں، غموں میں، رنجوں میں مبتلا ہے وہ انسان ہی ہے۔ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ آج ہمیں قرآن اور حدیث سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس موضوع کو 100% قرآن اور حدیث میں رہ کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بات کو سن کے سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اس پہ 100% عمل کر کے اس پیغام کو اس کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین پیدا کیا، اور انسانوں کے لیے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند کیا وہ بھی سب سے بہترین۔ انسانوں کے لیے جس طریقے کو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا اسے دین کہتے ہیں۔ دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، دین ضابطہ ہے، دین کمپلیٹلی وے آف لائف ہے۔ دین کمپلیٹلی وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، پیتھ آف لائف ہے۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ طریقہ ہمارا رب وہ ہمیں بتلائے گا، اور اس پہ کس طرح عمل کرنا ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پہ کر کے دکھا کے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق 100% ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو سب سے بہترین بنا سکتے تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس خوبصورت زندگی کے کچھ حصوں کو لے لیا اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیا۔ آج ان حصوں میں سے ایک حصہ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا وہ تھا صبر، برداشت، حوصلہ، تحمل، بردباری۔ اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ہماری بیماریوں میں ہمیں کیسے بچا سکتا تھا، اور آج یہ جو ہم بیمار ہوئے اس میں یہ صبر، یہ برداشت، یہ حوصلہ، یہ تحمل، یہ بردباری کیا کردار پیش کر سکتے ہیں، اس کو جاننا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک عمل اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو وحی فرماتے تھے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہ عمل کرتے تھے۔ صبر کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ساتھ رکھا، اور کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر کرنے والے ان کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اب صبر کا جو اپوزٹ ہے وہ غصہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ جو غصہ ہے یہ ایمان کو اور عقل کو کھا جاتا ہے۔ غصے کی وجہ سے جو چیز ہماری زندگیوں سے نکلتی ہے وہ صبر ہے، اور جیسے ہی صبر ہماری زندگی سے نکلتا ہے ہمارے اندر جو حوصلہ، جو برداشت،
جو تحمل، جو بردباری، وہ بھی دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ صبر حقیقت میں کس چیز کا نام ہے؟ کسی ایسی کیفیت کے اوپر، کسی ایسی بات کے اوپر، کسی ایسے عمل کے اوپر، کسی ایسی سچویشن پہ، کسی ایسے حالات پہ، کوئی ایسا واقعہ جو ہمیں ناگوار لگے، جو ہمیں پریشان کرے، جو ہمیں دکھ دے، جو ہمیں درد دے، جو ہمیں تکلیف دے، جس سے ہمیں اذیت ملے، جو ہماری پریشانی کا باعث بنے، اس پہ اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی وہ بہترین اور لازوال مثال پیش کی عملی طور پہ، جس کا ثبوت اس کے علاوہ کائنات میں اور کہیں مل سکتا نہیں ہے۔ یہ صبر اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی۔ ہر اس بات پہ، ہر اس ایکشن پہ جو میری ذات کو اریٹیٹ کرتا ہے، جو میری ذات کو ناگوار لگتا ہے، اس پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور جس کو میرے محترم بھائی اور بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کہتے ہیں، یہ حقیقت میں ہماری امیونٹی ہے، ہماری ول پاور ہے، ہماری ریزسٹنٹ پاور ہے، جو ہماری باڈی میں ہر اس چیز کے خلاف لڑتی ہے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ صبر حقیقت میں کیا تھا؟ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جو مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے، جو مجھے فرسٹریٹ کر رہا ہے، جو مجھے ہائپر کر رہا ہے، جو مجھے ایموشنل کر رہا ہے، جو میرے اندر سکون ہے، چین ہے، آرام ہے، راحت ہے، تسکین ہے، اطمینان ہے، برداشت ہے، حوصلہ ہے، اس کو ختم کر رہا ہے۔ اور یہ کون ختم کروانا چاہتا ہے؟ شیطان۔ اور کس صورت میں ختم کروانا چاہتا ہے؟ غصہ۔ اور آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ صبر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور غصہ انسان کو شیطان کے قریب کرتا ہے۔ صبر ہماری امیونٹی ہے، صبر ہماری ول ہے، صبر ہماری ریزسٹنٹ ہے، صبر ہماری ڈھال ہے، صبر ہمارے حوصلے کو، برداشت کو، تحمل کو، بردباری کو بوسٹ اپ کرتا ہے۔ اور غصہ ان ساری باتوں کو ختم کرتا ہے۔ اور آج میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم نے کس کو چھوڑا؟ صبر کو۔ صبر کو، جبکہ ہم نے اپنے ہر خطبے میں، اپنی ہر بات میں اس بات کو دہرایا کہ دین نام ہے اللہ کے حکموں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر گزارنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی نبوت کی کس کے اوپر مبنی ہے؟ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں،
دردوں میں، غموں میں، رنجوں میں، آزمائشوں میں، وہ کون سا ظلم و ستم ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا گیا؟ وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا طنز ہے، وہ کون سا مزاح ہے، وہ کون سا ٹونٹ ہے، تانا ہے، جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا گیا؟ تکالیف میں مارنے کی حد تک صرف مارا نہیں گیا، پتھروں کے ساتھ زخمی کیا گیا. اور کتنا زخمی کیا؟ اتنا زخمی کہ آپ کے جوتے طائف میں خون سے بھر گئے، پاؤں کے ساتھ جوتے چپک گئے، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. میرے محترم بھائیوں، فرشتے اتر آئے اور کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی حکم دیجئے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھے جانتے. مکے کے لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھانا، ازار ثانی، نماز پڑھتے ہوئے نجاست اوپر ڈال دینا، اوجڑی اوپر ڈال دینا، گلے میں کپڑے کو لپیٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹنا، گالیاں دینا، تانے دینا، کبھی کاہن کے، کبھی جادوگر کے القابات سے آپ کو پکارنا. ان ساری باتوں کے باوجود پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کا دامن نہیں چھوڑا؟ صبر کا. ہم بیمار کیوں ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، آج شیطان نے ہمارے صبر کو ڈپلیٹ کر دیا، ہماری ول کو، ہماری طاقت کو، ہمارے تحمل کو، ہمارے حوصلے کو، ہماری برداشت کو ختم کر دیا. اور کتنی کامن سینس کی بات ہے کہ اندر سے کیا ختم ہوئی ہے؟ برداشت. تو جب برداشت ختم ہو گئی تو کیا جسم بیماریوں سے لڑ سکے گا؟ جس کو آج سائنس نے جراثیم کہہ دیا، وائرس کہہ دیا، بیکٹیریا کہہ دیا، فنگس کہہ دیا، کیا باڈی اس کے خلاف ریزسٹنٹ پیدا کر سکے گی؟ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. ہماری طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جو 2 گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ 2 داغ لگتے ہیں، جو 3 کرتا ہے اس کے دل پہ 3 گناہ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ کون سا دل ہے جس دل کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا اطمینان، تمہارے دلوں کا چین کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. گناہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، گناہ کہتے ہیں نیکی کا چھوڑ دینا. اور جب ہم نے نیکی کو چھوڑ دیا تو ہمارے دل پہ کیا لگا؟ داغ لگا. اور یہ دل، کیا یہ دل ہے جس کے 4 چیمبر ہیں، جو کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے، جس کے سکڑنے پہ ایوٹا کے ذریعے سے ساری باڈی کو آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے،
اور جس کے پھیلنے پہ وینا کیوا کے ذریعے سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ واپس آتا ہے؟ یا یہ وہ دل ہے میرے محترم بھائیوں جو دھڑک رہا ہے، جو دھک 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 کر رہا ہے؟ اور جب ہماری روح نکلتی ہے تو ہم نے اکثر ٹی وی میں دیکھا ہوگا، فلموں ڈراموں میں دیکھا ہوگا، وہ جب دل کی دھڑکن دھک دھک بند ہوتی ہے، وہ جو ECG جس کو الیکٹرو کارڈیوگرافی کہتے ہیں، جب ویو اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ فلیٹ ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دل کی دھک دھک روح ہے، روح ہے، یہ دل کا دھڑکنا روح ہے، یہ دل کی پھڑپھڑاہٹ روح ہے، یہ ہارٹ بیٹ، یہ پلس روح ہے۔ اور یہ داغ کس پہ لگا؟ روح پہ لگا، روح پہ لگا۔ اور جب روح پہ داغ لگتا ہے تو روح کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے جو کام کر دیا، اس کی وجہ سے میں واپس علیین جا سکتی، علیین جا سکتی نہیں ہوں، بلکہ مجھے اس داغ کی وجہ سے کہاں جانا پڑے گا؟ سجین میں جانا پڑے گا۔ روح بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، بے سکون ہوتی ہے۔ روح کی بے چینی، بے قراری، بے سکونی کا نام طبیعت کی خرابی ہے۔ اس وقت کرنا کیا تھا؟ سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا تھا۔ کس بات پہ؟ کہ یہ جو بے چینی ہو رہی ہے، یہ جو گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ جو طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور ہم اکثر کہتے نہیں ہیں میری طبیعت کو کچھ ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا لفظ بھی ہم بولتے ہیں، میرا دل ڈوب رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی دل کو کچھ ہوتا ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ کہاں پہنچتی ہے؟ آپ کا بریتھنگ ریٹ کہاں جاتا ہے؟ جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی، ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خراب کیوں ہوئی؟ خراب تو اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے وہ کام کر لیا تھا جس کے سبب یہ واپس اپنے اصل مقام، اپنے اصل منصب جہاں سے روح آئی تھی وہاں جا سکتا نہیں تھا۔ کرنا کیا تھا؟ کرنا تھا توبہ۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ جو عمل میں نے کیا، جس نے مجھے اریٹیٹ کیا، جس نے مجھے فرسٹریٹ کیا، جو نیکی میں نے چھوڑی تھی، جس حکم کو میں نے پامال کیا تھا، جو نافرمانی کی تھی، اس کے اوپر میرے دل پہ داغ لگا۔ کرنا تو توبہ تھی، کرنے والا کام تو توبہ تھا، استغفار تھا۔ لیکن سچ بتاؤ ہم نے کیا کیا؟ ہم بھاگے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر دیکھو ذرا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس میرے محترم بھائیوں، نہ روح کا علم، نہ نیکی کا علم، نہ گناہ کا علم، نہ علیین کا علم، نہ سجین کا علم۔ اب اس کے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے، اس کے پاس جو معلومات ہے، اس نے اس کے اکارڈنگ کیا کہا؟ بھائی صاحب آپ کا تو بلڈ پریشر بڑھ گیا، 10 سال سے بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہے ہیں، کیا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو تو ہارٹ کا پرابلم ہے، 25 سال سے ہارٹ کی دوائی کھائی جا رہے ہیں، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، کیا ٹھیک ہو گیا؟ آپ کا تو کولیسٹرول بڑھ گیا، آپ کا تو یورک ایسڈ بڑھ گیا، آپ کے تو لیور میں پرابلم آ گئی، آپ کے تو کڈنی میں پرابلم آ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، لوگوں نے جگر کے لیے 70 انجیکشن لگوا لیے، کیا جگر ٹھیک ہو گئے؟ شوگر کے لیے 10 سال سے 20 سال سے دوائی کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کیا شوگر ٹھیک ہو گئی؟ بیماری کہاں تھی؟ بیمار کون ہوا تھا؟ میرے محترم بھائیوں، جو اشرف تھا، جو اشرف المخلوقات،
کیا ہم نام کے اشرف ہیں یا میرا دل، دماغ، جگر، گردے، معدہ، پھیپھڑے، میرا پینکریاز یہ بھی اشرف ہے؟ میرے محترم بھائیوں، بیماری کہاں تھی؟ گناہ میں دور کس کو کرنا تھا؟ اور گناہ کیسے ہوئے؟ آج مسلمانوں نے صبر کرنا، آج بھائی بھائی کی بات پہ کیا کر رہا ہے؟ اب آجو اصل بیماری کی طرف، غصہ۔ اور کیسا غصہ ہے؟ ٹھنڈی آگ۔ کوئی اپنا غصہ لال پیلا ہو کے نکال رہا ہے اور کوئی اپنے اندر ہی اندر غصہ رکھ کے منافق کے ڈگر پہ چل پڑا، کہتا ویتا کچھ نہیں لیکن اپنا انتقام، اپنا ریونج پورا لے رہا ہے۔ اور شیطان نے کیا بنا دیا ہمیں؟ ہماری زندگیوں سے اس نے صبر کو، جیسے صبر نکلے گا میرے محترم بھائیوں، جتنی مرضی اچھی ڈائٹ کھا لو، جتنے مرضی بہترین پھل کھا لو، سبزیاں کھا لو، ڈرائی فروٹ کھا لو، بہترین قسم کے آپ اچھے سے اچھے وائٹامنز لے لو، منرلز لے لو، الیکٹرولائٹس لے لو، سب سے ہائیجینک فوڈ لے آؤ، اللہ کی قسم کبھی صحت مل سکتی؟ کیونکہ صبر گیا۔ جس کے اندر صبر نہیں ہے، جس کے اندر برداشت نہیں ہے، جس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، جس کے اندر بردباری نہیں ہے، جس کے اندر تحمل نہیں ہے، بتاؤ اس کا دل صبر سے، سکون سے دھڑکے گا؟ میرے محترم بھائیوں، جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی خوش ہوتا ہے، اس کا جگر بھی خوش ہوتا ہے، اس کا معدہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کا پینکریاز بھی خوش ہوتا ہے، اس کا پورا جسم خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور خوشی میں ساری چیزیں نظر نہیں آتی؟ آنکھیں چمکتی ہیں کہ نہیں چمکتی؟ چہرہ دمکتا ہے کہ نہیں دمکتا؟ چہرے سے نور برستا ہے کہ نہیں برستا؟ اور جب غصہ آتا ہے، آنکھوں سے بھی غصہ جھلکتا ہے، زبان سے بھی غصہ جھلکتا ہے، چہرے سے بھی غصہ جھلکتا ہے، ہاتھوں کی شدت سے بھی غصہ جھلکتا ہے۔ اس کے جگر کو کبھی دیکھو، اور اس جگر کی جو روح ہے نا، کبھی غصے میں اس کو بھی دیکھو کہ وہ کتنا تڑپتی ہے، کس بات پہ کہ یہ انسان کر کیا رہا ہے، یہ کس ڈگر پہ چل پڑا، یہ کس راستے پہ چل پڑا، اس نے کس منہج کو لے لیا، یہ آیا کس کام کے لیے تھا اور کر کیا رہا ہے۔ آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے اندر سے میرے محترم بھائیوں شیطان نے کس چیز کو نکالا؟ اس کو ایک حدیث سے سمجھو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، جو اپنے حریف کو نیچا دکھا دے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو طاقت رکھنے کے باوجود، جو قوت رکھنے کے باوجود، جو وسائل، یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، میرے محترم بھائیوں جو طاقت رکھنے کے باوجود اپنے حریف کو کیا کرے؟ معاف کر دے۔ طاقت معافی میں ہے۔ صبر نے کس سے بڑھنا تھا؟ معاف کرنے سے۔ جب ہم نے معاف کرنا تھا تو میرے جسم میں جس قوت نے طاقت پکڑنی تھی وہ صبر تھا۔ میرا کیا بڑھنا تھا؟ جب میں اپنے بھائی کو معاف کرتا، اپنے دوست کو معاف کرتا، اپنے رشتہ دار کو معاف کرتا، اپنے بیٹے کو معاف کرتا، اپنی بیٹی کو معاف کرتا، اپنے ہمسائے کو معاف کرتا، تو میری کس چیز نے انرجی پکڑنی تھی؟ صبر۔ صبر۔ جیسے جیسے صبر بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا، برداشت بڑھے گی، تحمل بڑھے گا، بردباری بڑھے گی، اور جیسے جیسے صبر ختم ہوگا
اور آج لوگوں میں سے کیا ختم ہوا؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی، بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کینسر ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں میں آنکھوں میں غصے سے لالیاں آ جاتی ہیں، آتی کہ نہیں آتی؟ جب ان کا صبر گیا تو بتاؤ بیماری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور بڑھانا کس کو تھا؟ ہر شخص کہتا ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور پوچھو بھائی صاحب غصہ آتا ہے؟ کہتا ڈاکٹر صاحب آ جانا، ان کی کریے۔ کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ اس لیے آیا کہ صبر کرنا سیکھا، صبر کے بارے میں بات کرنا سیکھی۔ اور صبر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت کہ جو صبر کرے گا اللہ نے فرمایا میں اس کے ساتھ ہوں۔ صبر وصف ہے، صبر کمال ہے، صبر شجاعت ہے، صبر دلیری ہے، صبر حوصلہ ہے۔ یہ بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے دوائیاں نہیں چاہیے۔ کتنے زبردست ہاسپٹل بنا لیے، کتنی میڈیکل ریسرچ ہو گئی، ایک ایک بیماری کے بارے میں کتنی 100 دوائیاں آ گئی، کیا بیمار ٹھیک ہو گئے؟ صبر 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 لانا ہے، اپنی بات میں، اپنی گفتار میں، اپنے انداز میں، اپنے بولنے میں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے چلنے میں، اپنے دیکھنے میں، اپنے لینے میں، اپنے دینے میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، ہر بات میں کس کو لے کے آنا ہے؟ اور یہاں ہر چیز میں کیا آ گئی؟ تیزی۔ اور ہر شخص کہتا ہے تیزی کا کام کس کا ہے اور کون کرتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ بیماری کہاں سے آ گئی؟ جبکہ میرے بارے میں، انسان کے بارے میں رب کے قرآن نے قسمیں کھا کھا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو سب سے بہترین تقویم پہ پیدا کیا، پیدا کرنے والا احسن الخالقین، پیدا ہونے والا احسن تقویم، پھر بیمار کیوں ہے؟ کیا نکل گیا؟ صبر۔ صبر علاج ہے، صبر مرہم ہے، صبر دوائی ہے، صبر ٹونک ہے، صبر آپ کی صحت کے لیے سب سے بڑا علاج ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس کو غصہ آتا ہے نا، کبھی جانو غصہ کیا ہے؟ غصہ کسے کہتے ہیں؟ غصہ کہتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، آپ کے چہرے کا سرخ ہونا، آپ کی آنکھوں کا سرخ ہونا، آپ کے کانوں کا سرخ ہونا، آپ کے جسم میں ہیجانی کیفیت کا آنا، آپ کے سانس کا تیز تیز چلنا، آپ کی آنکھوں کا سرخ ہونا، آپ کے یہ جو ٹپ آف ایئر ہیں اس کا گرم ہونا، منہ کے اندر سے سلائیوا نکلنا، دماغ کا معاف ہونا، جسم میں ہیجانی کیفیت پیدا ہونا، یہ سب کچھ کیوں پیدا ہوا؟ صبر نہیں ہے۔ اور غصے کو میرے محترم بھائیوں بلڈ پریشر کو کہتے ہیں ہائپر ٹینشن۔ جو میڈیکل جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بلڈ پریشر کی انگلش کیا ہے؟ ہائپر ٹینشن۔ ہائپر ٹینشن، ہائپر ٹینشن۔ اور آج ہر بندے کو کیا ہے؟ یہی ٹینشن، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی باپ کی طرف سے، کبھی بھائی کی طرف سے، کبھی بہن کی طرف سے، کبھی بیٹے کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی ہمسائے کی طرف سے۔ یہ ٹینشن کیوں ہوئی؟ کیونکہ صبر چلا گیا، صبر نکلا ہے۔ مسلمان معاشروں کی
مسلمانوں کی زندگی سے کیا نکلا؟ یہ غصہ نہیں ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں ایبسنس آف پازیٹیوٹی از دا مینز نیگیٹیوٹی. برائی کا تو تصور نہیں، اچھائی کو چھوڑا ہے. کوئی گناہ نہیں ہے، صرف نیکیاں چھوڑی ہیں. غصہ کیوں آ گیا؟ اگر مجھے پتا ہوتا صبر کروں گا مجھے اللہ ملے گا، صبر کروں گا مجھے جنت ملے گی. صبر کا دوسرا نام جنت ہے. اور جنت سے مجھے کیا کیا گیا تھا؟ میرے باپ آدم کو نکالا گیا. واپسی کا سفر کدھر کا ہے؟ اور شیطان کو سب سے پہلے جو چیز آدم علیہ السلام کی وجہ سے ملی تھی وہ کیا تھا؟ غصہ. غصہ. اور آج ہر انسان کی زندگی میں کیا بھر گیا؟ دعویٰ کرتے ہیں کس چیز کا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور ہر شخص کہتا ہے بھائی صاحب کیا کروں؟ غصہ آ جاتا ہے. بھائی غصہ آ جاتا ہے تو صبر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ صبر کے بارے میں بات نہیں، صبر کے بارے میں ڈسکس نہیں. آپ کا جو ول ہے، آپ کی جو امیونٹی ہے، آپ کی جو ریزسٹنٹ پاور ہے، آپ کی جو قوت مدافعت ہے، وہ صبر ہے. وہ صبر ہے. اور آج سب کی معاف کیجیے گا، آج ہم سب کی کیا نکل گئی؟ یہ وائٹل فورس، یہ امیونٹی، یہ ول، یہ ریزسٹنٹ. اور آج چھوٹے چھوٹے بچے جو سیم لائک اینجلز تھے، فرشتوں کی مانند تھے، ان کو کیا آ گیا؟ بڑی بڑی بیماریاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جاتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ. اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے، پاک کرنے. اگر اللہ نے چاہا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بڑوں کو تو بیماری پاک کرنی آئی کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، بچے کیوں بیمار ہو گئے؟ وہ تو معصوم ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے. یہ بچوں کو شوگر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ آٹزم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سی پی چائلڈ، یہ ڈاؤن سنڈروم، یہ سائیکولوجیکل پرابلم. بچے بولتے نہیں، بچوں میں ریونج ہے، بچوں میں غصہ ہے، بچوں میں انتقام ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ باپ نے ساری زندگی جس نہج پہ گزاری، جو باپ کے ڈی این اے میں بھرا ہے، جو ماں کے ڈی این اے میں بھرا ہے، وہ آگے ٹرانسفر کیا کرے گا؟ جس ماں نے صبر کرنا سیکھا نہیں، جس باپ نے صبر کرنا سیکھا نہیں، بتاؤ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ان بچوں میں صبر کہاں سے آئے گا؟ ان میں حوصلہ کہاں سے ہوگا؟ ان میں برداشت کیسے آئے گی؟ ان میں تحمل کیسے پیدا ہوگا؟ ان میں بردباری کہاں سے آن ٹپکے گی؟ یہ کوئی جذبات نہیں ہے کہ میں کوئی جذباتی تقریر کر کے آپ لوگوں کو محظوظ کرنا چاہتا ہوں. یہ کرب ہے، یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے. اس بات کو سمجھو اس قرآن سے. ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ صرف کیا نکلا؟ ایک صبر لے آؤ، ایک صبر لے آؤ. جس کے پاس صبر آ گیا اس کے پاس کل کائنات، بلکہ پوری کائنات کا رب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جس کے ساتھ رب کھڑا ہوگا اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے. آپ کے ڈاکٹر جو مرضی کہیں، جو مرضی کازز بتائیں، روٹ کاز بتائیں، آپ کی پیتھالوجی لیب جو مرضی رزلٹ نکالے، سبب ایک ہے، سبب ایک ہے. اور وہ کیا ہے؟ آج ہر شخص غصے میں ہے. معمولی بات پہ کیا ہوتا ہے؟
اور کیسا غصہ بھیانک ہے. بھائی نے سکے بھائی کو قتل کر دیا. کس وجہ سے؟ غصہ آ گیا. باپ نے اپنے بیٹے کو مار دیا. کس وجہ سے؟ غصہ آ گیا. خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی. پوچھا کیوں؟ غصہ آ گیا. گھر کے پورے سامان کو آگ لگا دی. کیوں؟ غصہ آ گیا. قتل کر دیا. کیوں؟ غصہ آ گیا. سارے معاشرے میں اس وقت پھیلی ہوئی جتنی بھی وبائیں ہیں، بربادیاں ہیں، ہلاکتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ صبر نہیں ہے. صبر نہیں ہے. اور جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس کیا بھرا ہوا ہے؟ تو ہمیں کس کے اوپر محنت کرنی ہے؟ ہمیں کس چیز کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے؟ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے محترم بھائیوں، قرآن میں دیکھو اللہ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ جو صبر کرے گا اس کا رب اس کے ساتھ ہوگا. جو صبر کرے گا اس کو بہترین بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ برائی کا بدلہ جو اچھائی سے دیتا ہے وہ ہمیشہ غالب آتا ہے. ہمیں برائی کا بدلہ کس سے دینا تھا؟ اچھائی کے ساتھ. ہمیں شر میں سے کیا نکالنی تھی؟ خیر. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سب سے بڑا سبب، یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، واللہ میری ان باتوں پہ ایک نہیں دو نہیں بے شمار لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب واقعی جب سے ہم نے صبر کرنا شروع کیا بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا، کولیسٹرول نیچے آ گیا، جن کا HDL گھٹا ہوا تھا نیچے تھا، LDL بڑا ہوا تھا وہ لیول میں آ گیا، شوگر کنٹرول ہو گئی. اور یہ جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، یہ جو کہتے ہیں برین ہیمریج ہوا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر سے. کڈنی فیل کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ بلڈ پریشر سے. آئی سائٹ کس کی وجہ سے جاتی ہے؟ بلڈ پریشر سے. ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر سے. پیرالائز فالج کیوں ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر سے. اور جس کو آپ لوگ بلڈ پریشر کہتے ہو وہ غصہ ہے. وہ غصہ ہے کیونکہ بلڈ پریشر کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، شیطان ہمارے جسم میں کہاں گردش کرتا ہے؟ اور جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے نا تو خون گاڑھا ہوتا ہے. خون گاڑھا ہوتا ہے. معاف کیجیے گا. خون گاڑھا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون. جب ہم غصہ کریں گے، جب ہم اپنے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، بد تہذیبی کریں گے، گالی دیں گے، تو میرے محترم بھائیوں بتاؤ ہماری روح کے اوپر کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ روح میں بے چینی آئے گی، بے قراری آئے گی، بے سکونی آئے گی، اس میں کرب ہوگا، اس میں اذیت ہوگی، اس میں تلخی ہوگی، اس میں تنگی ہوگی، اس میں گھٹن ہوگی، اس میں کرب ہوگا. اور سچ بتاؤ آج ہر انسان کی زندگی کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ اور جب صبر آئے گا، حوصلہ آئے گا، برداشت آئے گی، تحمل آئے گا، بردباری آئے گی، آپ کے اندر سکون آئے گا، چین آئے گا، آرام آئے گا، راحت آئے گی، تسکین آئے گا، حوصلہ آئے گا. آپ کے اندر میرے محترم بھائیوں ٹھنڈک آئے گی، تسکین آئے گی، اطمینان آئے گا. اور آج ہر شخص سکون لینا چاہتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے، میڈیکل سٹور پہ جا کے کیا مانگتا ہے؟ سکون والی دوائی دے دو، سکون والی گولی دے دو. سکون کہاں ہے؟ الا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟
لینا کس کو تھا؟ جس کے پاس صبر ہوگا اس کے پاس رب ہوگا، جس کے پاس صبر ہوگا اس کے پاس اطمینان ہوگا، جس کے پاس صبر ہوگا اس کے پاس حوصلہ ہوگا، برداشت ہوگی، ہمت ہوگی، جرت ہوگی، بہادری ہوگی، دلیری ہوگی۔ کیونکہ پہلوان کون ہے؟ جو انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اگلے بندے کو نیچا دکھا سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے، جملے بول سکتا ہے، لیکن کس لیے خاموش ہو جائے؟ معاف کر دے، میرا رب یہ چاہتا ہے، مجھے صبر کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوسروں کے سامنے نیچے ہو جاؤ، اپنے آپ کو جھکا لو، اپنے آپ کو سرنڈر کر لو، اپنی زبان کو ساری باتیں جاننے کے باوجود اس کو جیت لینے دو، خود ہار جاؤ۔ اللہ کی قسم صحت بچ جائے گی، جوانی بچ جائے گی۔ اور آج نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اور سمجھ کہہ رہے پتہ ہی نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بیماریاں کہاں سے آئی؟ زندگی سے صبر گیا۔ اچھا، لوگوں کو غصہ، لوگوں نے سمجھ لیا اٹس پارٹ آف لائف، اور ہر بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اور کسی کو ریگریٹ نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، افسوس نہیں ہے۔ بتاؤ، جب پشیمانی نہیں، ندامت نہیں، افسوس نہیں، وہ توبہ۔ اب توبہ پہ آؤ۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ روح کے اوپر لگے ہوئے جو داغ ہیں اس کو دھونے کا نام ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے۔ روح کو غسل دینا تھا، بالکل اسی طرح جیسے سفید کپڑے پہ داغ لگا تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کرتے ہیں۔ روح کو کیا کرنا تھا؟ صاف کرنا تھا۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں کتنی بار توبہ کرتے تھے؟ ایک روایت میں فرمایا 70 بار، اور ایک روایت میں فرمایا 100 بار۔ اس کو ذرا لاجیکلی سمجھیے، ایک دن میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھنٹے بعد توبہ کریں تو کتنی بار ہوگی؟ 24 بار۔ آدھے گھنٹے بعد کریں گے تو 48 بار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کتنی بار کرتے تھے؟ خدا را اپنے آپ کو بچاؤ۔ توبہ علاج ہے، توبہ علاج ہے۔ جس نے اپنے صبر کو ضائع کر لیا تھا، اپنی برداشت کو ضائع کر لیا تھا، اپنے حوصلے کو ضائع کر لیا تھا، اب وہ صبر کو لینا چاہتا ہے، برداشت کو لینا چاہتا ہے، حوصلے کو بڑھانا چاہتا ہے، اطمینان کو بڑھانا چاہتا ہے، راحت کو بڑھانا چاہتا ہے، تسکین کو بڑھانا چاہتا ہے، قوت کو بڑھانا چاہتا ہے، شجاعت کو بڑھانا چاہتا ہے، دلیری کو بڑھانا چاہتا ہے۔ دوائیاں نہیں، استغفار، استغفار۔ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اور اس بات کا اقرار کرو، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں یہ عمل میں نے کیا، اور پھر اس عمل کے اوپر اپنے رب کے سامنے پشیمانی، ندامت، افسوس، حسرت، ریگریٹ، اور اسی ریگریٹ کے اکارڈنگ، اسی پشیمانی کے اکارڈنگ اپنی آنکھ سے آنسو نکالو، اور پھر اللہ سے پکا وعدہ کرو کہ جو پہلے کرتا تھا اب اس کو دہرانا میں نے نہیں ہے۔ اللہ میں وہ کروں گا، میں نے وہ کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ جو کرتا جائے گا اللہ کی قسم اس کے روح کے اوپر لگے ہوئے داغ دھلتے جائیں گے، دھلتے جائیں گے، اور جب داغ دھل گئے تو طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ آج طبیعت خراب ہے، آج طبیعت خراب ہے، اور اس کو خراب کس نے کیا؟ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن،
ان الشیطان عدو مبین، جو کھلا دشمن، اس نے کیا کیا؟ اس نے بہکا دیا، کیونکہ اس نے اپنے رب کی عزت کی، عظمت کی، کبریائی کی قسم کھائی تھی کہ اے اللہ میں تیرے اس آدم کو بہکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ اور رب نے کیا فرمایا تھا؟ جو پلٹ کے میری طرف آ جائیں گے میں سب کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ اس کو معاف کرے گا جو اپنے بھائی کو معاف کرے گا۔ اور اپنے اندر کس چیز کو پیدا کرنا ہے؟ یہ معافی کب آئے گی؟ استغفار کب آئے گی؟ توبہ کب آئے گی؟ جب ہمارے اندر کیا پیدا ہوگا؟ سب سے پہلے صبر، سب سے پہلے صبر، سب سے پہلے صبر۔ واللہ صبر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے جس کے اوپر صبر آ جاتا ہے، اس کے گھر میں اللہ کی ایسی ایسی بلیسنگ آئے گی، ایسی ایسی رحمتیں، برکتیں، کرم، فضل، احسانات کی بارش ہوگی، وہ کبھی سوچ سکتا؟ میرے محترم بھائیوں، ہم نے صبر کو بیان کرنا، صبر کو ایکسپلین کرنا چھوڑ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، بیماریوں سے جو چیز آپ کے اندر لڑتی ہے وہ آپ کا صبر ہے، وہ آپ کا صبر ہے۔ اسی صبر کو میڈیکل سائنس میں امیونٹی کہتے ہیں۔ اچھا بتاؤ، دوائیاں کھانے سے امیونٹی آ جائے گی؟ آج بتایا جاتا ہے یہ پھل کھاؤ آپ کی امیونٹی بوسٹ اپ ہو جائے گی، آپ کی ریزسٹنٹ پاور بڑھ جائے گی۔ اس بات کی حقیقت کو سمجھ لیجئے، جو چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں وہ مٹی کے گن لے کے آتی ہیں، جو چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں وہ مٹی کے گن لے کے آتی ہیں، اور جس میں مٹی کا گن ہوگا وہ اس مٹی کے بدن کو تقویت دے گا۔ کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ ایک ہے 1% اپنے اندر اپنی انرجی کو بوسٹ اپ کرنا، اور ایک طرف ہے 1000% بوسٹ اپ کرنا۔ بہتر کون سا ہے؟ پھلوں سے، سبزیوں سے، ڈرائی فروٹ سے، اجناس سے، وائٹامن سے، منرل سے، الیکٹرولائٹ سے، پروٹین سے، کارب سے اپنی باڈی کو بوسٹ اپ کرنا، امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنا، یا صبر سے؟ میرے محترم بھائیوں، ہر چیز پہ پیسے لگیں گے لیکن صبر کے اوپر آپ کا خرچ، ہر بات پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی نے تلخ بات کہہ دی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا صرف صبر کرنا ہے کہ اس کو معاف بھی کرنا ہے۔ سائنس کہتی ہے یہ جو برین ہے جب کوئی دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، غم دیتا ہے، رنج دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، برین اس کو ہولڈ کر لیتا ہے، برین اس کو پکڑ لیتا ہے، دماغ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور جب دماغ پکڑ لیتا ہے تو اس کے اوپر اس کی طاقت لگتی ہے، انرجی لگتی ہے۔ اور یہی طاقت آج ہر بندہ کہہ رہا ہے میں بڑا کھانا کھاتا ہوں، مگر لگتا وہ لگ کہاں رہا ہے؟ وہ جو چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں 25 سال پہلے اس نے مجھے ایک بات کی تھی، مجھے آج بھی بھولی، اس نے میرے ساتھ ایک ایسا کام کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، 40 سال گزر کے میں بھولا۔ وہ برین نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو برین نے ہولڈ کیا، اس کو ان ہولڈ کرنا، اس کو چھوڑنا، اس کا مطلب ہے معاف کرنا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیا، بہن کو تو چھوڑ دیا، دوست کو تو چھوڑ دیا، رشتہ دار کو تو چھوڑ دیا، ہمسائے کو چھوڑ دیا، لیکن جو اس نے دکھ دیا کیا اس کو بھی چھوڑا؟ اس چھوڑنے کو اس بات سے، اس حدیث سے سمجھو، لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ سب کو چھوڑ دیں گے، لیکن اس بندے کو نہیں چھوڑیں گے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلق، جس نے اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلق کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے ساتھ دین جڑا ہے، اس کے ساتھ آخرت جڑی ہے۔ اس بات کو تھوڑی سی دیر کے لیے ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرو، جس کی لیلۃ القدر کی رات بخشش نہ ہو، جس کو لیلۃ القدر کی رات رب معاف نہ کرے، تو پھر کون سی رات ہوگی اس کی بخشش کی؟ یہ لیٹ ڈاؤن کرنا، لیٹ گو کرنا، فار گیو کرنا، یہ معاف کرنا اصل میں جہنم سے نجات ہے۔ یہ آپ کے صبر کو بڑھانے کے لیے ہے۔ سچ بولو،
میرے محترم بھائی اس بات کو سمجھو، جس بندے کو رب تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا، کیا وہ دنیا میں تکلیفوں میں ہوگا، پھر پریشانیوں میں ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، تکلیفیں پریشانیاں اس لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ جب صحابہ کے درجات بلند ہو گئے، پھر روئے زمین نے، چشمے فلک نے دیکھا مسلمانوں پہ کیسی آسانیاں آئیں۔ ایک اونٹ مدینے میں تھا اور آخری اونٹ ابھی شام میں تھا، ان کو کیسی سلطنت ملی، کیسی حکمران ملی۔ 1.5 لاکھ مربع میل پہ، 2 لاکھ مربع میل پہ مسلمان قابض تھے، حکمران تھے۔ وہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے کس چیز کو بڑھایا تھا؟ اپنے صبر کو، اپنے حوصلے کو، اپنی برداشت کو، اپنے تحمل کو۔ اور آج ہم نے کس کو ڈپلیٹ کیا، کس کو ویسٹ کیا؟ جو ہماری انرجی تھی، جو ہماری طاقت تھی، جو ہماری قوت تھی، جو ہماری شجاعت تھی، جو ہماری بہادری تھی، ہم نے انتقامی کارروائیاں کی۔ ہم نے کہا دیکھ لیں گے ان کو۔ ہم نے اپنے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی بہن کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے تایا کو، چچے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ریونج، انتقام، بدلہ۔ میرے محترم بھائیوں، کیا ملا؟ آخرت بھی گئی، صحت بھی گئی، سکون بھی گیا، چین بھی گیا، آرام بھی گئی، راحت بھی گئی، تسکین بھی گیا، صبر بھی گیا، حوصلہ بھی گیا، برداشت بھی گئی۔ ہر چیز کس نے برباد کی؟ شیطان نے۔ شیطان دشمن ہے۔ ابلیس کی تلبیسوں کو سمجھو۔ علامہ ابن جوزی نے کتاب لکھی تلبیس ابلیس، واللہ اس کا مطالعہ کرو، جانو یہ شیطان تمہیں کہاں سے گمراہ کرتا ہے۔ امام ابن قیم نے کتاب لکھی دعائے شافی، جس میں انہوں نے بتایا بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ اس کو جانو۔ اصل بیماری گناہ ہے، اصل بیماری گناہ ہے، اور گناہوں میں ایک بڑا گناہ صبر کا چھوڑنا ہے، صبر کا چھوڑنا ہے۔ اور ہم نے کس چیز کو چھوڑ دیا؟ صبر کو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سب سے پہلے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔